अस्सलाम वालेकुम। सियासत में नया मोड़, हामिद मीर ने सारे पोल खोल दिए। कश्मीर में इलेक्शन से पहले ही धांधली। शरीफ तुम वजीर आजम कैसे बन सकते हो? पहले तुमने क्या किया? इमरान खान बेकसूर है, उसे रिहा करो। अब की तरह लड़ो। मेरे भी इमरान खान से इख्तलाफात हैं पर मैं हक का साथ दूंगा। मीर की खबर ने मुल्क में नई बहस छेड़ दी। चले नाजरीन, पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह के मजीद वीडियो आप तक पहुंच के आपके मोहब्बत का शुक्रगुजार हो। चलें वीडियो। शरीफ साहब बड़े काबिल एहतराम है हमारे लिए, लेकिन वो आज़ाद कश्मीर जाके कहते हैं कि वो मेरा दिल चाहता है कि मैं आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बन जाऊं। कैसे बन सकते हैं आप आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म? जो है वो खामोश तमाशाई बना हुआ है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान सिर्फ मुज़म्मती बयानात, जो ताकत का इस्तेमाल था कश्मीरियों के खिलाफ, कश्मीरियों की हुकूमत इस्लामाबाद की मर्जी से जो ताकत का इस्तेमाल। तो ठीक है, कुछ लोग कहेंगे जी इमरान खान वज़ीर आज़म था तो आप उसका नाम लें। चले मैं ले लेता हूँ, इमरान खान साहब भी थे। वैसे तो वो जुमे के जुमे एहतजाज कौन था? जनरल बाजवा और जनरल फैज, जो चाहते थे कि आज़ाद कश्मीर में बेचैनी ना नजर आए। आज़ाद कश्मीर जो है वो पाकिस्तानी सियासत की लेबॉर्ट्री बनी हुई है, तजर्बागाह बनी हुई है। वहाँ पे तरह तरह के तजर्बात किए जा रहे हैं। पहले भी किए गए तजर्बात, आजकल फिर ऐसे ही तजर्बात किए जा रहे हैं। और जो बड़ी सियासी जमातें हैं, उनके बड़े बड़े लीडर आज़ाद कश्मीर में जाकर और एक दूसरे के खिलाफ ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं कि जैसे कि ये एक दूसरे के अज़ली दुश्मन है। हालांकि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो आज़ाद कश्मीर में जाके एक दूसरे पे करप्शन के इल्जामात लगा रहे हैं, मरकज में यानी इस्लामाबाद में भी ये इकट्ठे हैं। पाकिस्तान का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। ये बलोचिस्तान में भी, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर पीपल्स पार्टी का है और नीचे कैबिनेट में मुस्लिम लीग नून के लोग हैं। ये गिलगित बल्तिस्तान में भी इकट्ठे हैं, वहाँ पे गवर्नर का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, चीफ मिनिस्टर का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। और जितनी भी लेजिस्लेशन होती है पार्लियामेंट में, पाकिस्तान की कौमी असम्बली में और सेनेट में, अच्छी होती है बुरी होती है, ये हर लेजिस्लेशन में इकट्ठे होते हैं। 26वीं तरमीम में भी एक साथ होते हैं, 27वीं तरमीम में भी एक साथ होते हैं। लेकिन आज़ाद कश्मीर में नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहबा जब जलसा करती हैं तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल की जड़ पीपल्स पार्टी की करप्शन है। और पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब वहाँ पे जलसे में तकरीर करते हैं तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के सब मसाइल की वजह और आज़ाद कश्मीर के मसाइल की वजह मुस्लिम लीग नून है। हालांकि इस वक्त जो असल मसाइल हैं आज़ाद कश्मीर के वो कुछ और हैं। तो ये जो आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन हो रहा है, जिसपे कि बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं, इस इलेक्शन की फेयरनेस पर सवालात उठाए जा रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है और कुछ फेडरल मिनिस्टर जो हैं आज़ाद कश्मीर में जाके ऐलान करते हैं जी हम यहाँ पे कल से ये प्रोजेक्ट शुरू कर देंगे, कल से ये प्रोजेक्ट शुरू कर देंगे। कमीशन उसका नोटिस ही नहीं लेता। तो इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी ऑलरेडी ऑन स्टेक है। और जो असल मसाइल हैं आज़ाद कश्मीर के पिछले 3-4 साल से, जिन मसाइल की वजह से वहाँ पे सियासी इंतशार है, अफरा तफरी है, इंस्टेबिलिटी है, उनकी ये बड़ी सियासी जमातें फिक्र ही नहीं कर रही। तो आज मेरी गुजारिश होगी नौजवान नस्ल से, आज़ाद कश्मीर के नौजवान, पाकिस्तान के नौजवान और वो तमाम नौजवान जिनको आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के मुस्तकबिल से दिलचस्पी है, कि ये जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में जो बड़ी बड़ी तकरीरें की जा रही हैं बड़े बड़े सियासतदानों की तरफ से, इसमें जो दावे किए जा रहे हैं, ज़रा इसको क्रॉस चेक ज़रूर करें, इनको कन्फर्म ज़रूर करें कि कौन सा लीडर जो बात कर रहा है तो माजी में यही लीडर क्या क्या बातें करता रहा है और इनकी प्रायोरिटीज़ क्या है। अब शरीफ साहब बड़े काबिल एहतराम है हमारे लिए, लेकिन वो आज़ाद कश्मीर जाके कहते हैं कि वो मेरा दिल चाहता है कि मैं आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बन जाऊं। कैसे बन सकते हैं आप आज़ाद कश्मीर के वज़ीर? उन्होंने लाइटर मूड में ये बात की है, लेकिन आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल बड़ी सीरियस है। आप लाइटर मूड में भी एक ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? वहां पर जो बहुत से मसाइल हैं उसकी एक वजह यह भी है, वो कहते हैं जी कि ये यहाँ पर बाहर से मतलब मैं आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनूंगा। आपके पीछे वो राजा फारूक हैदर साहब खड़े थे, उनकी भी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, हैदर साहब की भी सुन लीजिए। 2016 में जब इलेक्शन हुआ ना आज़ाद कश्मीर में, तो जो मुहाजिरीन की नशस्तें हैं जो क्या बड़ी कंट्रोवर्शियल हैं, जो मुस्लिम लीग नून के एक मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हम तो ये नशस्तें अपनी जेब में डालकर चलेंगे। तो उस वक्त 2016 में जब राजा फारूक हैदर साहब मुस्लिम लीग नून में थे, तो जब रिजल्ट आ रहे थे तो इन्होंने मुझे कहा, मेरे टीवी शो पर इन्होंने कहा कि ये जो लाहौर से दीवान गुलाम मयूद्दीन साहब जीते हैं ना पीटीआई की सीट पर, यहाँ पे जाली वोट थे। रिकॉर्ड पर है राजा फारूक हैदर साहब के अल्फाज। इन्होंने कहा जब मैं वज़ीर आज़म बनूंगा मैं ये सारे जाली वोट कैंसिल कर दूंगा, क्योंकि ये मुहाजिरीन के अक्सर वोट जाली होती कहती है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के आज़ाद कश्मीर की जो सियासत है उसमें मुदाखलत के लिए ये जो मुहाजिरीन की 12 नशस्तें इस्तेमाल की जाती हैं। तो खुद ये अल्फाज जो है ये 2016 में राजा फारूक हैदर साहब ने कहे, जब इस जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। और आज मुस्लिम लीग नून जो है उसकी मरकज में के वज़रा कहते हैं कि जी आज़ाद कश्मीर में बैरूनी मुदाखलत हो रही है। ये भी मैं आज आपको बैरूनी मुदाखलत का जो नैरेटिव है ये किसने शुरू किया, क्योंकि कुछ जमातें जो हैं वो बड़े आराम से बैठ के तमाशा देख रही हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आपस में लड़ रहे हैं, वो बड़ी खुश हो रही हैं, उनका ख्याल है कि शायद हमें बहुत फायदा होगा। आज मैं आपको उनके बारे में भी बताऊंगा कि ये कौन लोग थे कि जिन्होंने आज़ाद कश्मीर में जब अवामी हकूक की तहरीक शुरू हुई तो कहा कि ये सारे इंडियन एजेंट हैं,
لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کشمیر میں انریسٹ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے بیرونی طاقتیں ہیں. آغاز جو ہے وہ 5 اگست 2019 سے ہوا تھا جب عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم اور راجہ فاروق حیدر آزاد کشمیر کے وزیر اعظم تھے. اور آج میں آپ کو یہ بات بڑے وثوق سے بتا رہا ہوں کہ 5 اگست 2019 کو جب بھارت نے مقبوضہ جموں و کشمیر کا جو اسپیشل سٹیٹس تھا ان کے کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 370 اور 35A بھارت نے جب یہ سسپینڈ کیا تو اس وقت پاکستان کے ارباب اختیار آن بورڈ تھے. بیک ڈور چینل سے بات چیت چل رہی تھی. اور جب 5 اگست 2019 کو جو بھارت کا ایک بہت ہی انٹرنیشنل لا کے خلاف کیا جانے والا یہ ایکشن ہوا تو پاکستان میں بھی اس کی مذمت کی گئی. آزاد کشمیر میں مظاہرے شروع ہو گئے. آج کل آپ کو بہت سے لوگ یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ او بھائی جب وہ 5 اگست 2019 ہوا تھا تو اس وقت یہ کہاں تھے سارے کشمیری, یہ کیوں نہیں بولے. یہ بھی میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ 5 اگست 2000 محترم جناب راجہ فاروق حیدر صاحب وزیر اعظم آزاد کشمیر تھے. اور آج نہیں تو کل راجہ صاحب کو بتانا پڑے گا اقدام سے پہلے ان کو کس نے بتایا تھا کہ یہ کچھ ہونے والا ہے اور انہوں نے اس پر کوئی بات نہیں کی. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ 5 اگست 2019 کو میرا کالم چھپا ہوا ہے روزنامہ جنگ میں. 5 اگست 2019 کو میں نے لکھا تھا کہ یہاں پہ کچھ ہونے والا ہے کشمیر پہ. مجھے پتا تھا تو راجہ فاروق حیدر صاحب آپ کو نہیں تھا پتا؟ آپ کو بھی کچھ نہ کچھ پتا تھا. شاید آپ ہی نے کچھ نہ کچھ ادھر ادھر بات کی تھی جو ہم تک پہنچی تھی. تو اس پر 5 اگست 2019 کے اقدام پر آزاد کشمیر میں مظاہرے شروع ہوئے. یہی نوجوان جو آج کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں ہمارے حقوق دو, انہوں نے اعلان کیا کہ ہم بھارت کے اس غاصبانہ اقدام کے خلاف ہم لائن آف کنٹرول کی طرف لانگ مارچ کریں گے. اب میں آپ کو ڈیٹ بتاتا ہوں. ڈیٹ کیا تھی؟ 5 اگست 2019 کے اقدام کے خلاف جو پہلا لانگ مارچ اناؤنس ہوا وہ ہوا جی یہی راولا کوٹ میں. راولا کوٹ میں احتجاج ہوا اور پھر اس کے بعد اعلان ہوا کہ اب ہم تتری نوٹ کراسنگ پوائنٹ کی طرف جائیں گے اور وہاں سے ہم یہ جو خونی لکیر ہے LOC اس کو کراس کریں گے. اور اس خونی لکیر کو کراس کرنے کی کوششیں پہلے بھی ہو چکی ہیں. وہ دانشور تجزیہ نگار ویلاگر جو کشمیریوں کو تانے دیتے ہیں نا کہ تم لوگ پہلے کدھر سوئے ہوئے تھے, ان کو چاہیے ذرا تھوڑی ہسٹری پڑھ لیں. اس چیز کو جو پہلے سیز فائر لائن تھی کشمیریوں نے کبھی اس کو تسلیم نہیں کیا. خود یہ راجہ فاروق حیدر صاحب کے جو والد صاحب تھے وہ اس تحریک میں شامل تھے چودھری غلام باز کے ساتھ, جس نے کہ 1958 میں اس خونی لکیر کو عبور کرنے کا اعلان کیا تھا اور پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا. تو جناب جب یہ 7 ستمبر 2019 کو راولا کوٹ سے لانگ مارچ شروع ہوا تو اس کو تتری نوٹ کراسنگ پوائنٹ کی طرف جانے سے روکنے کے لیے راجہ فاروق حیدر صاحب کی حکومت نے طاقت کا استعمال کیا, شیلنگ کی, فائرنگ کی, بہت سے لوگ زخمی ہوئے. پھر اس کے بعد مظفر آباد میں 23 ستمبر 2019 کو بہت سی جو جماعتیں اکٹھی ہوئی, بہت سے قوم پرست جماعتیں, بہت سی نوجوانوں کی تنظیمیں, اسٹوڈنٹس کی تنظیمیں اکٹھی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم اس اقدام کے خلاف اب اسمبلی کی طرف لانگ مارچ کریں گے. کیا کرتے ہیں آپ؟ ان کو LOC کی طرف تو جانے نہیں دے رہے تھے. انہوں نے کہا ہم اسمبلی کی طرف جائیں گے. وہ اسمبلی کی طرف انہوں نے جانے کی کوشش کی کیونکہ ایک ریزنٹمنٹ تھی. لوگ کہہ رہے تھے یہ ہو کیا گیا ہے, پاکستان جو ہے وہ خاموش تماشائی بنا ہوا ہے, وزیر اعظم پاکستان صرف مذمتی بیانات دے رہا ہے. تو کشمیریوں میں ایک ریزنٹمنٹ تھی, غصہ تھا. بجائے کہ آپ غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں, آپ ان کو ڈنڈے سے, گولی سے, آنسو گیس کی شیلنگ سے ان کو آپ خاموش کروانے کی کوشش کریں کہ بھارت کے خلاف مظاہرے نہ کرو. تو جو 23 ستمبر 2019 کو جو مظفر آباد میں مظاہرہ ہوا تھا اس میں بھی فاروق حیدر صاحب وزیر اعظم تھے اور بہت سے لوگ زخمی ہوئے اور ایک کشمیری وہاں پر بھی شہید ہوا. تو طاقت کا استعمال تھا کشمیریوں کے خلاف. کشمیریوں کی حکومت اسلام آباد کی مرضی سے جو طاقت کا استعمال کر رہی تھی, 5 اگست 2019 کے غاصبانہ قدم کے خلاف جو احتجاج تھا اس کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی. اس نے کشمیریوں میں بے چینی, غصہ اور اشتعال پیدا کیا. اور کشمیریوں کو اس احتجاج سے روکنے کی کوشش کون کر رہا تھا؟ یہ اس وقت کے ارباب اختیار کر رہے تھے. اب وہ ٹھیک ہے, کچھ لوگ کہیں گے جی عمران خان وزیر اعظم تھا تو آپ اس کا نام لیں. چلے میں لے لیتا ہوں, عمران خان صاحب بھی تھے. ویسے تو وہ جمعے کے جمعے احتجاج کر رہے تھے لیکن اسلام آباد کے ڈی چوک میں احتجاج کر رہے تھے. آزاد کشمیر میں جب بھی کوئی احتجاج کے لیے نکلتا تھا تو اس پہ آنسو گیس کی شیلنگ کرواتے تھے راجہ فاروق حیدر صاحب. ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں. راجہ صاحب اس پہ میرے ساتھ آپ جو ہے نا اوپن ڈیبیٹ کر لیں. میں فیکٹس اینڈ وزیر اعظم تھے آپ کے دور میں 5 اگست 2019 ہوا اور کشمیریوں نے جب بھی لانگ مارچ کیا, کوشش کی, اسمبلی کی طرف جانے کی کوشش کی, آپ لاٹھی اور گولی کا استعمال کرتے. کون تھا؟ جنرل باجوہ اور جنرل فیض, جو چاہتے تھے کہ آزاد کشمیر میں بے چینی نہ نظر آئے کیونکہ انہوں نے بیک چینل کھولا ہوا تھا انڈیا کے ساتھ. اور یہ ایک اس وقت کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ تھی اس کی کوشش تھی کہ کچھ نہ کچھ انڈیا کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ ٹھیک کیے جائیں. کرتارپور کوریڈور کھولا گیا, چلیں بہت اچھا کیا آپ نے, لیکن میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ وجہ کیا تھی کہ آزاد کشمیر میں کشمیریوں کے احتجاج کو دبانے کے لیے بار بار طاقت کا استعمال کیوں ہو رہا تھا. کہ جنرل باجوہ صاحب نے کچھ چینل کھولے ہوئے تھے جنرل فیض کے ذریعے, اور ان میں سے جو ان کی شخصیت ہے, میں کسی وقت کوشش کروں گا کہ ان سے درخواست کروں کہ پلیز آپ بھی مودی کے پاس جاتے تھے نا باجوہ صاحب کا پیغام لے کے, تو تھوڑا سا مجھے بتا دیں. ابھی میں ان کی سیکورٹی کی وجہ سے ان کا نام نہیں لے رہا, ٹھیک ہے جی. تو یہ مودی صاحب کو پاکستان کے دورے پر لانا چاہتے تھے انگلاچ ماتا کا جو مندر ہے نا بلوچستان میں, وہاں, اور وہاں سے پھر کراچی اور کراچی سے اسلام آباد. اور ان کی ڈیڈ لائن تھی کہ مارچ یا اپریل 2022 میں انہوں نے لے کے آنا تھا مودی صاحب کو پاکستان. تو
تو اس لیے یہ کوشش کر رہے تھے کہ اس سارے معاملے پہ آزاد کشمیر میں کچھ نہ ہو اور کشمیری جو ہے نا وہ کوئی احتجاج نہ کریں، اور اسی لیے وہاں پر طاقت کا استعمال کیا جا رہا تھا۔ اب میں آپ کو ڈیٹس کے ساتھ بتاتا ہوں کہ اس دوران 2020 میں آزاد کشمیر میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ مرکز میں حکومت کس کی تھی؟ پی ٹی آئی کی۔ آزاد کشمیر میں حکومت تھی مسلم لیگ نون کی۔ پھر جناب آٹے کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف راولہ کوٹ میں اور پلندری میں مظاہرے شروع ہو گئے، 2022 آ چکا تھا، اور اب وزیر اعظم تھے آزاد کشمیر کے سردار تنویر الیاس صاحب، جن کا تعلق تھا پاکستان تحریک انصاف سے، اور ان کو وہی لوگ لے کے آئے تھے جو مودی صاحب کو بھی پاکستان کے دورے پہ لانا چاہتے تھے، ٹھیک ہے جی، سمجھ گئے نا آپ۔ اب سردار تنویر الیاس صاحب جو ہیں، انہوں نے یہ آج کل ویسے پہلے پی ٹی آئی میں تھے، پھر پیپلز پارٹی میں گئے، اب استحکام پاکستان پارٹی میں، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے یہ صاحب ہیں جنہوں نے کشمیریوں کو کہا، وہ کشمیری جو کبھی ایل او سی کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کرتے تھے، کبھی آٹے کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف مظاہرہ کرتے تھے، کبھی لوڈ شیڈنگ کے خلاف مظاہرہ کرتے تھے، کبھی کہتے تھے ہم جی بجلی کا بل جلا دیں گے، تو کبھی کہتے تھے وہ یہ روڈ بنا دو، کبھی کہتے تھے یہ پل بنا دو، تو سردار تنویر الیاس صاحب نے ان کو انڈین ایجنٹ کہنے کی روایت شروع کی۔ یہ سردار تنویر الیاس تھا اس وقت، عمران خان کو چاہیے تھا کہ اسی وقت اس کو نکال دیتا، اب تو یہ خود چلا گیا نا، لیکن یہ سردار تنویر الیاس صاحب نے یہ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے والے کشمیریوں کو انڈین ایجنٹ کہنے کی روایت ان صاحب نے ڈالی۔ آگے چلتے ہیں جی۔ پھر ان کے دور میں جب سردار تنویر الیاس صاحب نے یہ کام شروع کیا کہ جو بھی اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کر رہا ہے یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے، یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا آزاد کشمیر کی، یہ اس کے خلاف اکٹھی ہو گئی۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، کانفرنس جماعتیں، اس میں جے کے ایل ایف بھی تھی، مسلم کانفرنس بھی تھی، اور بہت سی پارٹیاں یہ ساری اکٹھی ہو گئی۔ انہوں نے ایک الائنس بنایا، اس کا نام تھا آل پارٹیز پیپلز رائٹس فورم، 2022 میں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس نے احتجاج کیا 13-14 دن تک، اور ونس اگین راولہ کوٹ میں احتجاج ہو رہا ہے، اور بھی جگہوں پہ احتجاج ہوا، راولہ کوٹ مین جگہ تھی۔ وہ راولہ کوٹ کی ایک لمبی ہسٹری ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی تھی۔ وہ پاکستان بننے سے پہلے یہاں کے لوگ جو ہیں یہ کسی کا ظلم اور کسی کا جبر برداشت نہیں کرتے، کھالیں کھنچوا لیتے ہیں، لیکن وہ سمجھوتا نہیں کرتے، بھولتے بھی نہیں ہیں، ظالم کو کبھی بھولتے بھی نہیں ہیں۔ اس کے بعد جناب پھر 26 اگست 2022 آ گیا، اور کچھ جو یہ نیشنلسٹ تنظیمیں ہیں، کانفرنس جماعتیں ہیں، انہوں نے عوامی حقوق کے لیے ایک تحریک شروع کی، وہ بہت زیادہ آگے نہیں چلی، اور پھر دوبارہ جو ہے وہ تاجر تنظیمیں اکٹھی ہو گئیں، اور تنظیمیں اکٹھی ہو گئیں، اور پھر بجلی کے بل جلانے کی ایک تحریک شروع ہوئی۔ اب جناب پھر 5 ستمبر 2023 آ گیا، پونچھ میں اور میرپور میں بہت بڑی ہڑتال ہوئی، اور اس کے بعد 2023 میں یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بنی۔ یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بنی، اس کا مقصد صرف اور صرف آزاد کشمیر کے لوگوں کے جو یہ مسائل تھے، یہ مسائل حل کرنے تھے، اور اس میں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ جو باہر سے مداخلت ہوتی ہے نا آزاد کشمیر میں، اس کو بھی ختم کیا جائے۔ اچھا جی، اب پھر 2024 میں ایک تحریک چلی، پھر 2025 میں ایک 38 نکاتی معاہدہ ہوا۔ یہ جو تو بھائی آپ وزیر اعظم ہے نا، یہ آج کل ہمارے محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنا دیں۔ جناب بالکل بننا چاہیے، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بننا چاہیے، اور اس میں پھر پتہ چلنا چاہیے کہ کس نے کس کے کہنے پہ کیا کچھ کیا۔ یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پر پابندی ہے نا، اس کے بارے میں آپ یہ پیپلز پارٹی کے رہنما عبد الرقاٹ کہتے ہیں جی یہ اس میں تو پورا جو ڈیو پروسیس ہے اس کو فالو نہیں کیا گیا، یہ تو اسلام آباد سے پابندی لگا کر ہمارے گلے میں ڈال دی گئی، تو آپ نے ریزائن کیوں نہیں کیا؟ ناظرین اکرام، آپ نے پاکستان کے سینئر صحافی حامد میر کی گفتگو سنی۔ حامد میر کا کہنا تھا کہ ایران اور امریکہ میں جنگ لگی ہوئی اور ایک پاکستان میں سیاسی جنگ لگی ہوئی آزاد کشمیر میں۔ میر کا یہ بھی کہنا تھا ابھی کیسے بلاول بھٹو اور مریم نواز ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے، جب یہ الیکشن ختم ہو جائیں گے پھر یہی دونوں ایک پیج پر آئیں گے۔ یہ بھی کہنا تھا یہ دوگلی سیاست ہے، اس میں نقصان آزاد کشمیر کا ہو رہا ہے۔ میر کا یہ بھی کہنا تھا مظاہرے کرنے ہر کسی کا حق ہے، پر ان کی بنیاد پہ ان کو کہہ دینا یہ ملک کا غدار ہے، ملک کا دشمن ہے، یہ بالکل بھی صحیح نہیں۔ شارپ پسندوں کی وجہ سے آپ نے پورے آزاد کشمیر کو ہی سائیڈ پر کر دی، یہ حامد میر کی بالکل صحیح بات ہے۔ کچھ بندوں کی وجہ سے آپ نے پوری یعنی کہ قوم کو، پوری عوام کو سائیڈ پر کر دینا، یہ عقل مندی نہیں۔ کشمیر والے ہمارے بھائی ہیں، ان کو بھی جینے کا حق ہے، ریلیف ان کو بھی ملنا چاہیے۔ یہ بھی کہنا تھا ہمارے پاکستان میں بے روزگاری، مہنگائی بڑھ رہی ہے، ہماری معیشت دن بدن نیچے جا رہی ہے، ہمارے سیاستدانوں کو چاہیے اپنی سیاست چھوڑ کر ملک پر فوکس کر، سیاست ہونی چاہیے عوام کی بھلائی کے لیے، نہ کہ ایک دوسرے کو نشانہ بنانے کے لیے۔ کوئی شک نہیں ہے ہمارے ملک میں سیاسی جنگ چل رہی ہے، اور عمران خان کو بھی سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ عمران خان نے بھی اپنی حکومت کے دوران کافی غلطیاں کی تھی جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی، ان لوگوں نے تو سیاسی انتقام کی حدیں پار کر دی ہیں۔ ناظرین اکرام، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں لازمی کیا کریں، ہم بھی کوشش کریں گے آپ کے ہر کمنٹ کا جواب ٹائم سے دیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملتے ایک نیو ویڈیو میں، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔